بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو وہب ابن عبداللہ کلبی کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی، جنہوں نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دی، کہ آپ کی شادی کو بھی صرف 17 روز ہی گزرے تھے کہ آپ نے اپنی جان میدان کربلا میں آ کر قربان کر دی۔ یہ قبیلہ بنی کلب کے زیبا و نیک ہو گل رخ حسین جوان تھے۔ اٹھتی جوانی اور انفوانے شباب امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچیں، جو ایک بیوہ عورت تھیں اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس مشفق ماں نے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرتا ہے کہ مادر محترمہ، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہ کی اور نہ آئندہ کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے اور میں تابع زندگی مطیع و فرما بردار رہوں گا۔ آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ اکلوتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند دل بند، میری آنکھ کا نور، دل کا سرور تو ہی ہے اور میرے گھر کے چراغ اور میرے باغ کے پھول۔ میں نے اپنی جان گلا گلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے۔ تو ہی میرے دل کا قرار ہے، تو ہی میری جان کا چین ہے۔ ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا افتراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اے جان مادر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ، خاتون جنت کا نونہال دشت کربلا میں مبتلا مصیبت و جفا ہے۔ پیارے بیٹے، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون اس پر نثار کرے اور اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تک ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے پھول، تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر صدقہ ہو جا۔ وہب نے کہا، اے مادر مہربان، خوبی نصیب، یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے اور یہ ناچیز ہدیہ وہ آقا قبول کر لیں۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں۔ ایک لمحہ کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا سہرا میرے سر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ وہب نے کہا، پیاری ماں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کی جان نثاری کا نقش دل پر اس طرح جاگزی ہوا ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آیا اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں بے یار و مددگار ہیں اور غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کر لیں۔ اور اس کی بیوی کا جواب سن کر آپ لوگوں کو بھی فخر ہوگا کہ کتنی خوبصورت، کتنی نیک اللہ تعالیٰ نے یہ عورت بنائی ہے۔ یہ سن کر نئی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے آرام جاں، افسوس یہ ہے کہ اس جنگ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے میدان میں آنے کی جگہ نہیں دی ہے۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی اس جانے جہاں پر جان قربان کروں۔ ابھی میں نے دل بھر کے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا اور تو نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر دیا۔ وہاں حوریں تیری خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ مجھ سے عہد کر کہ جب سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور بہشتی حوریں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس وقت تو مجھے نہ بھول جائے۔ یہ نوجوان
اپنی اس نیک بیوی اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کیا، یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور بہشتی حسین کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتا ہے اور میں نہایت بے کس ہوں۔ نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ایسے قرابتی رشتہ دار ہیں جو میری کچھ خبر گیری کر سکیں۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میرے اس شوہر سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد ہو گئے اور وہب نے عرض کر دیا کہ اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ بی بی میرے ساتھ رہے، اور میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ وہب اجازت چاہ کر میدان میں چل دیا۔ لشکر ادا نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک ماہرو سوار ہے اور اجل ناگہانی کی طرح دشمن پر طاقت لاتا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپر ہے۔ برق خاطف کی طرح میدان میں پہنچا، کوہ پیکر گھوڑے پر سپہ گری کے فنون دکھائے، صف ادا سے مبارز طلب کیا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑا دیا، گرد و پیش خود سروں کے سروں کا انبار لگا دیا اور ناقصوں کے تن خون و خاک میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ یک بارگی گھوڑے کی باگ موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کیا، اے مادر مشفقہ، تو مجھ سے راضی ہوئی، اور بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو بے قرار رو رہی تھی۔ اتنے میں ادا کی طرف سے آواز آئی کہ کیا کوئی مبارز ہے؟ واہب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے دریا بہا رہی ہے۔ واہب شیر سیاہ کی طرح تیغ آبدار و نیزائے جان شکار لے کر مارکہ کارزار میں سائقہ وار آ پہنچا۔ اس وقت میدان میں ادا کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل غرور نبرد آزمائی میں سرشار تھا۔ واہب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزہ پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ واہب گھوڑا دوڑاتا قلب دشمن پر پہنچا، جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزہ کی نوک پر اٹھا کر ہاک میں پٹک دیتا، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میں آنچن نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر ہاک میں ملا۔ جب اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے حملہ کر دیں اور ہر طرف سے یکبارگی ہاتھ چھوڑیں۔ ایسا ہی کیا، اور جب وہ جوان زخموں سے چور ہو کر زمین پر آیا تو سیاہ دلان بدباطن نے اس کا سر کاٹ کر لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ڈال دیا۔ اس کی ماں بیٹے کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ اس دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا، اسی وقت پروانہ کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کا طائرہ روح اپنے نوشاہ کے ساتھ ہم آغوش ہو گیا۔ سرخروئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں، سرخروئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں، سر کے دینے میں ذرا تو نے تامل نہ کیا۔